1:20 پر سورہ ال عمران کی 146 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. اس کو بند کریں یار. 1:20 کا وقت ہے اور میں آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر. جن دوستوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا اللہ ان کے بخت بلند فرما دے. دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن دوستوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا اللہ ان کو فیملی کے ساتھ مدینے لے جائے. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. آیت پوری ہو گئی ہے جی. پھر سے میں عرض کر رہا ہوں وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ. بولنا پڑے گا بھائی آپ. میں ہی اوپر سے دیکھ کے ترجمہ پڑھوں جی اس آیت کا اگر آپ اجازت دیں سارے تو. چلو پھر سنیں. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ. اللہ نے فرمایا کتنے ہی انبیاء ہیں. اللہ نے کتنے نبیوں کو مابعوث کیا. اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا. اب ایک لفظ آیا قاتلا. میں اس کا معنی نہیں کر رہا, اس کو میں بعد میں معنی کرتا ہوں, لیکن آگے اس سے آگے پڑھ رہا ہوں. ماہو ان نبیوں کے ساتھ ربیون اللہ نے کچھ رب والوں کو بھی بھیجا. بھائی ربیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے. ذرا سارے بولے ربیون کا معنی کیا ہے؟ بھائی بڑا افسوس ہے آپ قرآن کے لیے نہیں بول سکے. میں پھر سے آپ کو دعوت دوں. ربیون کا کیا معنی ہے؟ بھائی بڑا افسوس ہے آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ساری گفتگو لائیو چل رہی ہے, ساری دنیا تک پہنچ رہی ہے. اس خانقاہ کا جو یہ گفتگو ہے یہ بند دربار شریف تک نہیں رہنے والی, پوری دنیا تک جا رہی ہے. آپ سارے ایک آواز سے کہیں نا ربیون کا کیا معنی ہے؟ اللہ والے. یہ لکھا ہوا ہے نا ربیون کا کیا معنی ہے؟ اللہ. یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. ربیون کا کیا معنی ہے؟ اللہ والے. اب آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے اور اللہ والوں کو بھی اللہ بھیج رہا ہے. اللہ والوں کو بھی, بولیں ذرا میرے ساتھ, اللہ والوں کو بھی اللہ بھیج رہا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے مسلمان صرف نبیوں کو نہیں مانتے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے, جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان صرف نبیوں کو نہیں مانتے, مسلمان اللہ کے بھیجے ہوئے غیر نبی اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں. ہاں جہاں آپ کو نبیوں کو ماننا ہے وہاں اللہ والوں کو بھی منوانا پڑے گا. منواتا ہے قرآن آپ کو. وہ پنجابی کا ایک مقول ہے تون تے گوڈا رکھ کے اللہ والوں کو منوایا جائے گا. جان نہیں چھوٹنے والی اللہ والوں کو ماننے کے بغیر. تو اب یہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا قاتلا ماہو, نبیوں کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے یہ اللہ والے لڑتے رہے. یہ اللہ والے نبیوں کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے لڑتے رہے. پتہ چلا ولی کی نشانی صرف ختم دینا نہیں,
بولیں جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ولی کی نشانی صرف ختم دینا نہیں، صرف تعویذ کرنا نہیں ہے. ولی کی نشانی صرف محفل میلاد پڑھنا اور دم کرنا نہیں ہے. ولی کی نشانی اور اللہ والے کی نشانی قرآن نے بتائی ہے، جس کا اپنا ذاتی ویر تو کوئی نہ ہو لیکن ساری دنیا سے لڑتا پھرے نبی کی عزت کے لیے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. نبی کی عزت کے لیے جو ساری دنیا سے لڑتا رہے، وہ مدرسے جائے یا نہ جائے، قدرت کی نگاہ میں اللہ والا ضرور ہو جاتا ہے. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں اکثر لاہور جاتا ہوں، ہمارے ٹکسالی چوک میں ایک آستانہ ہے، سید ہیں، عالم ہیں، ساری زندگی مصلی پہ گزری ہے، ساری زندگی منبر پر گزری ہے، لیکن وہاں سے میں نکل کے جب ٹکسالی کراس کرتا ہوں تو چبرجی پہنچتا ہوں. چبرجی کراس کر کے مزنگ سے پیچھے ایک آستانہ ہے، سید تو نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، مستری ہے قوم کا اور بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن جو رنگ ٹکسالی والے داتا کی قبر پر ہے وہی غازی علم الدین کی قبر پر ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، یار وہ تو سید تھا اور عالم تھا، اس کی قبر پر تو یہ منظر نظر آنا چاہیے، لیکن یہ مستری مغلوں کا پتر ساری عمر بیلچا چلانے والا، اس کی قبر پہ داتا والی قبر کا رنگ کیوں نظر آتا ہے؟ جواب توحید آتا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ والا ہونے کے لیے مدرسہ تو شرط اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کی عزت پر لڑ جانا بندے کو اللہ والا بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مولانا صاحب یہ مائک بند کر دیں، یہ مائک بند کر دیں، یہ مائک بند کر دیں. تو اللہ والوں کو پہلی بات یہ اللہ والوں کو ماننا پڑے گا. جواب دیں مجھے، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ والوں کو نہیں، آواز آئی، اللہ والوں کو ماننا پڑے گا. اللہ والوں کو مانے بغیر چارہ نہیں چلے گا. اللہ بسم اللہ، اللہ والوں کو اور کیسے ماننا ہے اللہ والوں کو؟ لا یحزنوہم الفزع الاکبر. آیت سامنے آ گئی، اللہ کی قسم سوچی سمجھی تقریر نہیں کر رہا میں، بس جو زبان پہ آتا جائے گا میں پڑھتا چلا جاؤں گا. پھر سے پڑھ رہا ہوں، لا یحزنوہم الفزع الاکبر. آپ خاموش ہیں، میں کیسے یار، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا تو سبحان اللہ کہہ لو. یہ بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے؟ لا یحزنوہم الفزع الاکبر، لا یحزنوہم الفزع الاکبر، لا یحزنوہم، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا. الفزع الاکبر کے وقت بھی. الفزع الاکبر کا معنی ہوتا ہے اس سے بڑی گھبراہٹ کی کوئی گھڑی نہیں ہے، جسے قیامت کہتے ہیں، لیکن اللہ ضمانت دیتا ہے یہ جو ہے نا یہ اس دن مزے میں ہوں گے، انہیں قیامت کا حزن نہیں ہوگا. سارے بولیں قیامت کا غم نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ نا ذرا ان سے کہہ دو آ جاؤ معاشر میں، تمہارے بغیر قیامت سجتی نہیں. نہیں، قیامت کی ہول ناکیاں اپنی جگہ پر ہیں. اب گھر جائیں گوگل پہ لکھ لیں کہ قرآن میں قیامت کی ہول ناکیاں کیا ہے، وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، قیامت کی دہشت کے ساتھ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حلق باہر آ جائے گا، آنکھیں الٹی ہو جائیں گی، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، نفس و نفسی کا عالم ہو جائے گا. لیکن جہاں قیامت کا یہ منظر ہے نا، وہاں سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. بیٹا اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، بڑا سونا قرآن سنتے ہیں آپ. دوبارہ سے میں آیت پڑھتا ہوں، یوم نحشر المتقین
इला रहमानी वफदा, मुत्तकीन को क़यामत वाले दिन सोने की ज़ीने सजा कर, उन पर जवारात लगाकर, वीवीआईपी सवारियों पर बिठाकर अल्लाह की कचहरी में बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। अब मुझे बताएं कि मुत्तकीन कौन हैं? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अब मैं आयत की तफसीर आयत से कर लूं कि बाबा फरीद को क़यामत वाले दिन बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। अगली गल आप घर जाके सोच लेना, जहां फरीद की इतनी इज्जत होगी वहां मौला अली की कितनी इज्जत होगी। तो अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं अली की इज्जत पर एक आयत पढ़ लूं, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंचा सुभान अल्लाह सुनाओ। शाह साहब आपने क्या पढ़ा था? वयुतईमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा। अब उससे अगली आयत, इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। मानते हैं अली के बारे में है? बोलो। तो फिर इससे आगे फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी व लक़ाहुम नदरतम व सुरूरा। अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन मोहम्मद बड़ी मुसीबत का दिन है, पर मुझे मेरे जलाल की कसम है तेरे अली भी सरूर में होंगे, ज़हरा भी सरूर में होंगी, हसन भी सरूर में होंगे, हुसैन भी सरूर में होंगे। भाई सारे बोलो, आले रसूल कयामत वाले दिन कैसे होंगे? सरूर। जिसे सरूर का पता है वो बोल सकता है कैसे होंगे। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं यार, ये जो कयामत का दिन है ये कितना लंबा दिन है? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। सूरह मारज है, आपके घर में कुरान नाज़िल हुआ है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यहां से? जब से लल्ली मुसल्ली के हाथ में मिंबर आ गया तब से बेड़ा गर्क हो गया है। सैयदों ने मिंबर छोड़ दिए, ये बड़ी गलत फहमी हुई है, बड़ा काम खराब हुआ है। तो अब मुझे दोबारा बताए ना कितने साल का दिन है? सूरह मारज में है कि ये 50,000 साल का दिन है। अब 50,000 साल का तो प्रोटोकॉल भी बंदे को टेंशन दे जाता है। ये तो सरूर नहीं रह सकता, सरूर भी एक वक्त तक होता है। 50,000 साल का दिन और वो सरूर कैसे रह जाएगा? अब यहां नबी पाक ने फरमाया ना मेरी उम्मत में कुछ साहिबानी इज्जत वो हैं जिनके लिए ये 50,000 साल अल्लाह असर की सुन्नतों के बराबर करेगा। जवाब दें जनाब। मौला अली के लिए कयामत असर की सुन्नतों के बराबर होगी, बाबा फरीद के लिए कयामत असर की सुन्नतों के बराबर होगी। मोइनो मैं उठ नहीं सकता, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मेरी गोद में कुरान है, उठा नहीं जा सकता, मैं जरा मजबूर हूं, वरना मैं उठ के खड़ा होता। अच्छा मौला अली के लिए कयामत असर की सुन्नतों के बराबर होगी, बाबा फरीद के लिए कयामत असर की सुन्नतों के बराबर होगी, मेहरे अली के लिए कयामत असर की सुन्नतों के बराबर होगी। जो अल्लाह मेहरे अली के लिए 50,000 साल को 3 मिनट का करता है, अल्लाह जाने मोहम्मद के लिए मेराज की रात को कितना बड़ा कर दिया। जिसे समझ आइए आप सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहो ना। तो फिर वापस चलते हैं, वततलक़हुमुल मलाइका, फरिश्ते कयामत वाले दिन इनके पास आएंगे। किन के पास आएंगे पता नहीं। भाई जब अल्लाह ने नाम नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊं? अल्लाह ने हुम कहा है, हुम। देखें एक जुमले पर भी अगर आपने ठंडा से रिस्पांस देना है तो मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा अपना घर है, नजराना मेरी जेब में है। दोबारा से मैं आयत पढ़ता हूं, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर। कयामत वाले दिन वो हुम है, हुम का माने वो है जिन्हें कोई हुज़न नहीं होगा। वततलक़हुमुल मलाइका, फरिश्तों से कहूंगा उनका इस्तकबाल करो, उनको प्रोटोकॉल दो, जाकर उनकी इज्जत करके उन्हें माशर में लेकर आओ। फरिश्ते उनके पास आके कहेंगे हाज़ा यौमुकुम, आ जाइए, ये तो दिन आपका है,
یہ دن آپ کا ہے. اب شاہ صاحب باہر جو گاڑی کھڑی ہے، میں اگر کہوں ہاذہ سیارتک کا، یہ کار آپ کی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ اس کار کے مالک ہو. آپ چاہیں تو رینٹ پہ چلا دیں، آپ چاہیں تو گفٹ کر دیں، آپ چاہیں تو بیچ دیں، آپ چاہیں تو لاہور آ جائیں جو آپ نہیں آتے. ہاذہ سیارتک کا، یہ کار آپ کی ہے تو آپ اس کے مالک ہو. پتہ چلا فرشتے ان بندوں سے آ کے کہیں گے، وہ بندے کون ہیں مجھے نہیں پتا. جب خدا نے نام نہیں بتایا تو میں نام کیسے بتا دوں؟ جو جب ہم ہے تو ہم ضمیر ہے، تو اس کا معنی ہے وہ سارے. اب وہ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ سارے کون ہیں؟ سنی بھی سنیں گے، شیعہ بھی سنیں گے، دیوبندی بھی سنیں گے، اہل حدیث بھی سنیں گے کہ وہ سارے کون ہیں. کہ قیامت والے دن فرشتے ان کے پاس آ کے کہیں گے ھذا یومکم، آ جائیں، یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے. میں نہیں آگے چلنے والا. مالکی یوم الدین، قیامت کا مالک اللہ ہے. لیکن آج فرشتے قیامت میں کھڑے ہو کے ان کے کہتے ہیں قیامت کے مالک آپ ہیں. آیتیں دونوں قرآن کی ہیں. نہیں بولے جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہ بندے کون ہیں؟ یہ جھگڑا بعد میں ہوگا، یہ دیکھ لیتے ہیں کون ہے. لیکن پہلے یہ فیصلہ کرو کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن پہ غور نہیں کیا کہ اگر اس قرآن میں اختلاف ہے تو پھر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ تو پھر اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. اگر قرآن میں اختلاف ہے تو یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اب سورہ یعنی فاتحہ میں کہتا ہے قیامت کا مالک اللہ ہے، لیکن اس آیت میں کہتا ہے قیامت کے مالک وہ ہیں. اب یا تو قرآن کو خدا کا کلام نہ مانو یا اس اختلاف کو ختم کرو. اب اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو آگے بھی قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. جسے قرآن سے جتنی محبت اتنا سبحان اللہ کہو. فرمایا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اختلاف نہیں ہے. آج کا مالک انہیں قیامت کا اللہ نے بنانے کا وعدہ کیا تھا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں قیامت کا مالک بنا دیا جائے. تو یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا لا یحزنہم ہے، جو حزن نہیں رکھتے وہ ہیں. تو مولا حزن کنے نہیں ہے؟ فرمایا لا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب بھی نہیں تمہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے داتا صاحب کو قیامت کا مالک بنایا ہے. اللہ نے غوث العظم کو قیامت کا مالک بنایا ہے. اللہ نے خواجہ اجمیر کو قیامت کا مالک بنایا ہے. اب جہاں معین الدین قیامت کے مالک ہیں تو محمد تو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا علی انت قسیم الجنہ. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو؟ نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں صدیق اکبر. یار جو صدیق اکبر کے نام پہ چپ ہے میں کیسے آگے چلوں گا بھائی؟ صدیق اکبر، بھائی پھر بولو صدیق اکبر مولا علی کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی، یا علی آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، یا علی بڑی بڑی مبارک ہو، یا علی بڑی بڑی مبارک ہو. ابو بکر کو دیکھ کر سرکار علی کہنے لگے ابو بکر کس بات کی مبارک؟ فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے نبی کی زبان ما ینطق سے سنا ہے لا یجوز احد الصراط الا ما من کتب علی الجوازا. اس بندے کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی جسے علی جواز نہیں دے گا. پاسپورٹ ہے آپ کے پاس؟ پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے جواز. یہ پاسپورٹ ہے جواز. جنت کا پاسپورٹ علی جاری کرتا ہے. بھائی بولیں جسے سمجھ آئیے. جنت کا پاسپورٹ کون جاری کرتا ہے؟ رک جاؤ ذرا ٹھہرو، مجھے قرآن سے کچھ یاد آ رہا ہے. 1 2 3 4 بس آ گیا. قرآن حکیم سامنے آ گیا ہے. یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور سورہ اعراف میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے. 7واں سورہ ہے. اب میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں یہاں سے کم از کم 10-15 آیتیں پڑھ لوں
لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ گھر جا کے پڑھیے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ. یہ بڑی لمبی بات ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, اللہ فرماتا ہے پہاڑ پر قیامت والے دن کچھ مردان خدا کھڑے ہیں. کون کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ سارے بولیں. پہاڑ پر کچھ مردان خدا کھڑے ہیں. اب یہ ساری بات آپ نے پڑھنی ہے, یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے. میں پڑھ کے آیا ہوں, میں نے 18 تفسیریں پڑھی ہیں اس کے بارے میں, 18 مفسرین کو سٹڈی کر کے میں آیا ہوں. کہتے ہیں جی اس طرف جنتی بیٹھیں گے اس دن, اس طرف جہنمی بیٹھیں گے. پہاڑ پر کچھ بندے کھڑے ہوں گے, وہ نہ جنتیوں میں ہوں گے نہ جہنمیوں میں ہوں گے. کیوں جی؟ وجہ کہتے ہیں جی ان کی نیکیوں اور بدیوں کا فیصلہ ہوا ہے, وہ برابر نکلی ہیں کہیں. تو اللہ سے ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ نیکیاں بدیاں برابر ہیں. انہیں نکرے لگا دیا ہے پہاڑ پر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, جب میں نے قرآن کو پڑھا ہے نا تو وہ پہاڑ والے تو خطاب کر رہے ہیں جہنمیوں اور جنتیوں کے ساتھ, اور خدا سے باتیں کر رہے ہیں. اور یہ سارے بندے یہ دیکھ لیں, وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ, پہاڑ والوں نے آواز دی کیا؟ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ. یہ ادخلو امر ہے, آرڈر ہے. ہم تمہیں حکم دیتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ چلا مخلوق کو جنت میں داخلے کی ٹکٹ پہاڑ والے دے رہے ہیں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, پہاڑ والے دے رہے ہیں یہ. اب ہمارے مفسرین کہتے ہیں یہ پہاڑ پر نبی کی اولاد کھڑی ہے, یہ پہاڑ پر مولا علی کھڑے ہیں, علی کے بچے کھڑے ہیں. نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنہ, یا علی قیامت والے دن اللہ جنت تیرے ہاتھوں سے تقسیم کرے گا. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر, انہیں قیامت والے دن ذرا بھی حزن نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ, ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے ھذا یومکم, قیامت کے مالک آپ ہو. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, قیامت کے مالک آپ ہو. قیامت آپ کی ہے. جہاں اولیاء کا یہ مقام ہے وہاں مولا علی کا کیا مقام ہوگا, وہاں اصحاب. اچھا ٹھہرو یار, اچھا بھئی سورہ الحج سے کچھ یاد آ رہا ہے, 22واں سورہ ہے. آپ بور تو نہیں ہوگے جی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا چلے, سورہ الحج 22واں سورہ ہے, نکل آیا جی. 40ویں آیت سامنے آئی ہے جی, یہ آ گئی ہے جی. ویسے دل تو کر رہا ہے کہ یہاں سے شروع کیا جائے, اوپر سے. اوپر سے یہ ذرا شہید ہے, یہاں پہ قرآن پاک نہیں ہے, یعنی شہید ہے کاغذ نہیں ہے یہاں پہ, یہاں سے شروع کیا جائے پیچھے سے. لیکن چلیں اب وقت نہیں ہے, 40ویں آیت کو پڑھتے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہو یار. اچھا اس کو بھی سارا نہیں پڑھتا, درمیان میں سے شروع کر لیتا ہوں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ, ماشاءاللہ بھائی آواز آئی ہے یہاں سے. بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. جناب یہ آیتیں تراویوں کے لیے نہیں اتری, ممبر کے لیے اتری ہیں. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ, وا اور, لو اگر, لا نہیں, دفع دفع. او دفع ہوئی جڑا اسی آنے ہیں دفع ہو, اے اوہی دفع ہے, اے دفع لگی نہیں, اے اوہی دفع ہے جڑا اسی اپنی بولی نہیں آندے مگروں لے دفع ہو.
एओ दफा है, दफुल्ला, अल्लाह दफा ना करता। अटेंशन प्लीज, मेरी तरफ देखिएगा, वक्त जाया ना कीजिएगा। हम कुरान पर बात कर रहे हैं और कुरान पर तदब्बुर हो रहा है। अफला यतदब्बरून अल कुरान का माना है कुरान पर तदब्बुर करो, कुरान पर तदब्बुर करो। तदब्बुर का माना क्या? दुबर। दुबर क्या होता है? बैक साइड, पुश्त। माना यह है कि मुसलमानों कुरान के लफ्जों को पढ़ो और उसके पीछे जो कायनात बंद है उस तक जाओ। तो मेरी गुफ्तगू आप जानते हैं, इधर उधर होने का मेरे पास वक्त ही नहीं होता। फिर से मैं अर्ज करता हूं, लऊ अगर, ला नहीं, दफुल्ला अल्लाह दफा करता, अगर अल्लाह दफा ना करता, अन्नासा कुछ लोगों को अगर अल्लाह दफा ना करता, अच्छा, बादहुम बिबादी, कुछ लोगों को कुछ लोगों के जरिए से, कुछ लोगों को कुछ लोगों के जरिए से अगर अल्लाह दफा, बोले नहीं यार, मेरे दाद नहीं चाहिए, मेरे साथ बात करें जैसे बात करते हैं। अगर अल्लाह कुछ लोगों को कुछ लोगों के वसीले से दफा ना करता, और अगर उनका वश चलता, जिन्हें अल्लाह ने दफा किया, अगर उनका वश चल जाता, अगर अल्लाह दफा ना करता, अल्लाह अगर उनको कुछ लोगों के जरिए से दफा ना करता और उनका वश चलता, लहुद्दिम शवा में ओ, तो ये ढा देते खानकाहें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आयत के लफ्जों से लेकर तर्जमे तक भी गलती है तो मैं मुजरिम हूं आप सबका, लेकिन अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो फिर आप मानते हैं कि खानका कुरान में लिखा है? नहीं बोले मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि खानका कुरान में लिखा है? खानका कुरान में लिखा है। पता चला खानका का कुरान से ताल्लुक है। आप नहीं बोले, जिसे समझ आ रही है, आपको नहीं पता, पूरी दुनिया तक मेरी गुफ्तगू जा रही है। खानका का कुरान से ताल्लुक है, खानकाहों का कुरान से ताल्लुक है, और इनको बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहे खानकाहों की राखी खुदा कर रहा है, जिनके जरिए से कर रहा है वो उसके अपने हैं, जिनसे कर रहा है उन्हें अल्लाह ने दफा किया है। पता चला जो खानका का वैरी होगा, मोहम्मद का रब उसे दफा करता है। जो खानका का वैरी होगा, शाहजी इनका कसूर कोई नहीं, मौलवियों का, इनकी खानकाहें कोई नहीं। हम अली के बेटे हैं, हमारी तो नस्लों की खानकाहें हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारी तो नस्लों की खानकाहें, हमारे बाप की खानका, हमारे दादा की खानका, हमारे परदादा की खानका, हमारी तो 32 नस्लों की खानकाहें आपको मिल जाएंगी। तो पता चला खानकाहों का ताल्लुक कुरान से है, और अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह कुछ लोगों को दफा ना करता और उनका बस चलता तो वो खानकाहों को ढा देते। अगर आज खानकाहें बची हुई हैं तो उनकी राखी खुदा कर रहा है। अच्छा भाई, मुझे इजाजत दे, मैं आगे आयत पढ़ना चाहता हूं। नहीं, आप नहीं मेरे साथ बोले, मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, मुझे यहीं पर इजाजत दे, मैं चला जाऊं। खानका दूसरा लफ्ज है दरबार शरीफ, तीसरा लफ्ज है आस्ताना। ये लिखा हुआ है आस्ताना, ये लिखा हुआ है कुरान पढ़ रहा हूं है, ये लिखा हुआ है आस्ताना, खानका, दरबार। शाहजी दरबार का माना क्या है? दर दरवाजा, बार खुला। 24 घंटे जिस फकीर का बुआ मखलूक की खिदमत के लिए खुला है उसे दरबार कहलवाने का हक है। जिसे समझ आई है बोलो मेरे साथ यार। अच्छा, तो आस्ताने का क्या माना है? आस्ताना, देखो पीरां दा पुत्तर मैं ही तो दसांगा ना जी। आस्ताने का माना क्या है? नफा देने वाली जगह,
جہاں مخلوق کو دینی اور دنیاوی نفع ملیں وہ فقیر کا آستانہ ہوتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی. اور خانقاہ کا کیا معنی ہے؟ یہ خانقاہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ نکر جہاں بیٹھ کے یار کو یاد کیا جائے اسے خانقاہ کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. اب یہاں پہ کون ہے سجادہ نشین ہے؟ کون ہے؟ اور سجادہ نشین کا معنی کیا ہے؟ نشین کا معنی کیا ہے؟ کرسی نشست جتھے بین ہے اسے نشین کہیں گے. سجادہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ اسجد کیا ہے؟ اوے جتھے وڈے بہ کے سجدے کر دے رہے نے ہون جیڑا اوتھے بہ کے وڈیاں دے سجدیاں دا پار چک کے انہاں دی جگہ تے بہ کے مریداں لئی اللہ دے سامنے سجدے کرے گا اسے سجادہ نشین کہا جائے گا. یہاں سجادہ نشین کا معنی ہے جسے ابے کو گڈی کی پراڈو کی چابی مل جائے اور باپ کی چیک بک اور سارے دربار پر قبضہ مل جائے وہ سجادہ نشین ہے. سجادہ نشین وہ نہیں ہے جڑا ابے دی جگہ تے بہ کے سجدے کرے نا اسے سجادہ نشین کہا جائے گا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. چلیں اس آیت کو آگے پڑھا جائے جی اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں جی آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں مجھے ذرا مزہ نہیں آ رہا. جیسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ جی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں بالکل اوپر سے دیکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. یار میں کیسے آگے بات کروں آپ چپ ہیں. پھر سے میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ آدمیوں کے ذریعے سے کچھ آدمیوں کو دفع نہ کرتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. میں نے بندے دیکھے ہیں جو بندوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں میرا پورے پاکستان میں کاروبار ہے میں مہینے میں 2 دفعہ گولڈے بزنس کے سلسلے میں جاتا ہوں لیکن میں کبھی میر علی شاہ کے دربار پر نہیں گیا. میں شرک سمجھتا ہوں. میں پاک پتن جاتا ہوں. میں کبھی بابا فرید کے پاک دربار پر نہیں گیا. میں شرک سمجھتا ہوں. میرا لاہور میں بھی کاروبار ہے آنا جانا ہے. میں کبھی داتا صاحب نہیں گیا. میں کبھی جو ہے وہ پاک بلے شاہ کے دربار پر نہیں گیا. میں کبھی سلطان باہو نہیں گیا. میں کبھی جو ہے شہباز قلندر نہیں گیا. جیڑا بندہ بندیاں چ بہ کے آندے نا میں کدی کسی خانقاہ تے نہیں گیا اللہ اس آیت وچ فرمایا اے نہیں جاندا اینو مگروں میں لایا ہے. ہائے ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اینو میں مگروں لایا ہے جیڑا اینو کسی سید دے پیراں چ نہیں جان دیندا پیا. بولو نا جسے پتہ چل رہا ہے. ہن میں آخلا جنوں اللہ مگروں لا چھڑے وہ شجاباد آ سکتا ہے لیکن دربار تے نہیں آئے گا. یار بولو نا جسے سمجھ آئی ہے. جنوں اللہ مگروں لا چھڑے وہ پاک پتن آ سکتا ہے لیکن دربار تے نہیں آئے گا. ہن جنوں اللہ مگروں لائے ہے وہ تے نہیں آئے گا تے جیڑا آئے گا پھر اونوں اللہ کی کیتا ہے. ہن میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی ریڈ لائن ہے یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا نا. بس اینا ہی کافی ہے. جنوں او مگروں لائے نا او جو مرضی کر سکتا ہے. او نمازاں تے پڑھ سکتا ہے نا. او مکے جا سکتا ہے جنوں اللہ مگروں لائے لیکن وہ فقیراں دے ڈیرے تے نہیں آ سکتا. فقیراں دے ڈیرے تے آندا ہے جنوں اللہ مگروں نہ لائے. اب میں اس آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سورہ الکاف سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. 3 4 5 بندے بس آجو گڈی چ پہ کے گل کر. ایسے نہیں ہوتا نا یار اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا پڑتا آپ کو بولنا پڑے گا نا. تو پتہ چلا جسے اللہ مغروں نہ لائے نا فقیروں کی خانقاہ اسے نصیب ہوتی ہے. ابھی سورہ الحج پر واپس آتا ہوں میں اسی پر اور سورہ الکاف میں جانا چاہتا ہوں. 18 نمبر سورہ ہے. اچھا 18 نمبر سورہ کی تو 9 نمبر آیت شروع کر لو اور 9 سے لے کر 27 تک آپ کو بابے ہی بابے ملیں گے.
قبلہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت کا منبر جو ہے وہ قرآن حکیم سے خالی ہو گیا ہے. جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تب سے یہ سارے فتنے اٹھے ہیں، فتنے در فتنے اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ صرف قصور یہ ہے قرآن چھوڑ گئے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ لگے رہتے تو کبھی یہ وقت دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا. قرآن چھوڑ دیا ہے نا تو آج ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں. تو اب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، یہ سورہ الکاف کھل گیا ہے، 18 نمبر سورہ ہے. اب میرا دل کرتا ہے اس کی ایک ایک آیت پڑھوں، ایک ایک آیت پڑھوں، لیکن چلیں اچانک یہ سامنے آ گئی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک. اے تلاوت کریں حبیب، مصطفیٰ تلاوت کریں، مصطفیٰ تلاوت کریں. اچھا ایک دفعہ سارے بتا دیں کہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اصحاب الکہف کی ہو رہی ہے. اصحاب کہف کی بات ہے. بات کن کی ہے بھئی؟ سارے بولو، اللہ والوں کی، نبیوں کی نہیں ہو رہی. یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ ولی ہیں اور وہ بھی عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں. اچھا ان کے پاس اپنے نبی کی کمپلیٹ تعلیمات بھی نہیں ہیں. اسی لیے اللہ فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ میری بڑی عجیب آیتیں ہیں کہ ان کے پاس ہماری طرح قرآن نہیں ہے، کمپلیٹ تعلیمات نبوت نہیں ہے ان کے پاس. بس دل میں اٹھ گئی یہ کس فیملی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے کیا معاملات تھے، یہ ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ. کبھی اسے باضابطہ اور باقاعدہ پڑھیں گے پھر اس بات کو پھیلا لیں گے. لیکن مجھے 19ویں آیت سامنے آ رہی ہے، اگر آ جائے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا. یہ سامنے آ گئی ہے اور اللہ کریم اس بلکہ یہاں پہ علامت ہے وَلَّبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَاتِ سِنِينَ، 309 سال یہ اس غار میں لیٹے رہے. اچھا شمسی اور قمری سال کا فرق ہے یہاں، 300 ویسے سال اور 309 سال. اب ذرا سارے بولو کتنے سال لیٹے؟ اونچا بولو بیٹا، آپ بول نہیں رہے، قرآن کے لیے بولنا پڑے گا آپ کو. کتنے سال لیٹے؟ اونچی بولو، نہیں آواز آئی. 309 سال یہ غار میں سوئے. اچھا سو گئے پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ آ گیا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، انہیں جب ہم نے جگایا نا، اٹھایا نا ہم نے 309 سال کے بعد، تو یا اللہ پھر فرمایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. سارے کٹھے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم کتنی دیر سوئے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کالو، بلکہ سب بولے کالو لبثنا یوما، لگتا ہے کہ سارا دن نیند کی ہے ہم نے، سارا دن. او بعد یومی، تو پھر کہنے لگے نہیں یار سارا دن تے نہیں لگتا، نہیں لگتا بس لک ہی سیدھا ہوا ہے، بس لک ہی سیدھا ہوا ہے، لک ہی سیدھا ہوا ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سرکار گئے ہیں معراج پر. کہاں گئے ہیں؟ معراج پر. نکلے ہیں ام ہانی کی حویلی سے، گئے ہیں حرم میں، وہاں سے گئے ہیں اقصی میں، اقصی سے نکلے ہیں نبوت ساری نبیوں کو جماعت کرانے کے بعد پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ. شاہ صاحب اگر یہ جملہ غلط ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، صرف اللہ کی عزت کی قسم میں زبان کاٹ کر پارسل کروں گا شجاع آباد آپ کے ڈیرے پر. مصطفیٰ کے ساتھ جبریل کھڑا ہے، تخت پر ایک فرشتہ نظر آیا ہے اور اس کے فرشتے میں کل کائنات کی دسترس نظر آئی ہے. تو نبی نے اسے دیکھا تو جبرائیل نے کہا سرکار یہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے بادشاہ کو سلام کرتے ہی پہلا جملہ کہا یا رسول اللہ مولا علی کا کیا حال ہے. اگر یہ جملہ نہیں ہے تو میں زبان کاٹ کر آپ کو پارسل کروں گا، مجھے حوالہ نہیں دینا آپ کو، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان.
یا رسول اللہ مولا علی کا کیا حال ہے؟ اس وقت مصطفیٰ نے یعنی اسرائیل کو دیکھ کر کہا اے اسرائیل تو علی کو جانتا ہے؟ تو اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی کو کون نہیں جانتا؟ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 ہستیوں کی جان قبض کرنے سے روکا ہے، نہ میں محمد آپ کی جان قبض کر سکتا ہوں نہ علی کی کر سکتا ہوں۔ آپ کی روح جانے اور اللہ جانے، اور علی کی روح جانے اور اللہ جانے۔ ایک جملہ اور عرض کروں اگر آپ سارے اجازت دیں تو، بس اتنا پیار ہے مولا علی سے آپ کو۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ لٹریچر اہل سنت میں نہیں ہے تو میں مجرم ہوں آپ کا۔ نبی فرماتے ہیں جب میں جنت کے گیٹ پر پہنچا ہوں تو جنت کے گیٹ پر علی لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا ہے تو عرش کے پایوں پر علی لکھا ہوا تھا۔ اب مجھے وہ شعر نہیں آتا ورنہ مزہ بڑا ہے۔ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے رخ پاک سید البشر دیکھا، کہا حضور سے ہم سے بھی ہو فرما جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ نہیں بولے جسے سمجھ آ گیا ہے، شعر نہیں مجھے آتا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ اللہ کی قسم اتنا ٹھنڈا مجمع میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں دیکھا، علی علی نظر آئے جہاں جہاں دیکھ۔ نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کا موضوع ہے علی کے غلام۔ اگر کوئی داتا صاحب ہے وہ علی کا غلام، ٹھنڈا بولے ہو۔ اگر کوئی بابا فرید ہے وہ علی کا غلام نہیں۔ میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کنتم خیر امت، کرو ترجمہ، تم بہترین امت ہو۔ اب بولو سارے، تم اونچا بولو، بہترین امت ہو۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ نبی کی امت بہترین امت ہے۔ آپ بہترین امت ہو جی، مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، مصطفیٰ کی نسبت ملی ہے۔ چلو پہلی تفسیر ٹھیک ہو گئی جی، ٹھیک ہو گئی جی، سارے مان گئے جی۔ اچھا اخرجت للناس، تم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ سارے بولو۔ میرا تخصص ہے قرآن حکیم میں، میرے ہاں قرآن میں انسان کی تعریف آدم سے شروع ہوتی ہے اور قیامت کے آخری بندے تک جاتی ہے۔ اب کوئی ایسا گروہ دکھاؤ جس کا فیض آدم سے شروع ہو اور قیامت تک جاری رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے بڑے ضلع ہیں میں جو کراس کر کے قرآن گھر سے لے کر نکلا ہے، جو میں کہنے لگا ہوں اسے لکھنے والا نقشبندی ہے۔ نقشبندیوں کا اللہ نے یہ مولا علی کے گھر کو کہا تھا۔ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو؟ اور اخرجت للناس کا معنی یہ ہے کہ آدم نبی ہے، لیکن اگر اس کی امت میں بھی کوئی ولی ہے تو علی کی وجہ سے ولی ہے۔ ابراہیم نبی ہے، اگر اس کی امت میں بھی کوئی ولی ہے تو علی کی وجہ سے ولی ہے۔ اسماعیل نبی ہے، اگر اس کی امت میں بھی کوئی ولی ہے تو علی کی وجہ سے ولی ہے۔ نوح کی کشتی میں 80 بندے اگر ولی ہیں تو وہ علی کی وجہ سے ولی ہے۔ قیامت تک مصطفیٰ کی امت میں بھی اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی 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 کرنے کی وجہ سے ولی ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ کیا بات کر دی آپ نے، اتنا ٹھنڈا بولے ہیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، آٹے کی چکی نہیں ہو رہی، یہ ولایت کی چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔
یہ اس پہ بھی مولویوں کا اعتراض ہے کہ سیدہ کی چکی سے پہلے مخلوق کو آٹا کہاں سے مل رہا تھا. بھائی آٹے کی بات نہیں ہو رہی, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. جس کا لنگر کھا کے کوئی فرید بنتا ہے, کوئی معین الدین بنتا ہے, کوئی مہر علی بنتا ہے, کوئی سیال بنتا ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. آپ مجھے اجازت دیں, میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا یار؟ اوے آج میں نو کوئی نہیں پتا میں تقریر کی کرنا پیا. من ٹائم دسو کی ہو گیا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, کتنے منٹ؟ اچھا 40 منٹ کے قریب ہو گیا ہے. 10-15 منٹ اور لے لوں؟ نہیں آپ تھک تو نہیں گئے نا, پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا جڑے اکے بیٹھے ہو. شاہ صاحب پھر جان دیو, سارے بندے آکھے لنگر دا ٹائم ہے. نہیں انہاں آکھے اکے بابا جی تھکے بیٹھے ہیں, تسی ایویں سن چمڑے ہو. ہاں جی اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. آپ کو قرآن سے چس آ رہی ہے, مسلمان ہیں آپ, آپ کو قرآن سے چس آ رہی ہے. میں کہاں پر تھا؟ سورہ الکاف پر تھا, 18 نمبر سورہ پر تھا, اور میں 19 نمبر آیت پڑھ رہا تھا کہ وہ ولی اٹھے ہیں, اللہ کے بندے اٹھے ہیں, اور اٹھ کے انہوں نے کہا کم لبثتم, کتنی دیر لیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا لبثنا یوما, ایک دن لیٹے ہیں, او بعد یوم, کہنے لگے نہیں ایک دن نہیں لیٹے, ابھی تو ابھی لیٹے ہیں, ابھی لیٹے ہیں, ابھی لیٹے ہیں, ابھی لیٹے ہیں, ابھی لیٹے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا جملہ میری زبان پر آ رہا ہے نا, لیکن میں روک کر کھڑا ہوں کہ آپ وصول کرنے والے بنیں تو میں پیش کروں نا جناب. آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا جملہ میرے سامنے آ رہا ہے, میں خاموش ہوں. آپ وصول کرنے والے بنیں تو میں وہ پیش کروں نا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اصحاب الکاف کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابھی لیٹے ہیں, ہم ابھی لیٹے ہیں. بیٹا مولانا صاحب آپ قرآن پاک سن رہے ہیں, اور بیٹا چھوٹے مولانا صاحب اٹینشن پلیز, ابھی لیٹے ہیں, ابھی 309 سال قرآن کہے یا 300 سال قرآن کہے, اور وہ بندے اٹھ کر کہیں ابھی اتنی تھوڑی دیر. اللہ ان ولیوں کے لیے 309 سال کو 2 گھنٹے کا کر رہا ہے. مجھے بتائیں گے تو میں آگے پڑھوں گا یہ جملہ. دیکھیں میری بات سنیں, یہ اصحاب کاف ہیں, نبی نہیں, رسول نہیں. اللہ ان ولیوں کے لیے 309 سال کو 1.5 گھنٹے کا کر رہے. نہیں میں بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں دوں گا. 1 2 3 4 قدردان بزرگ نظر آ رہے ہیں, باقی مجمع چپ ہے. چلو 1 منٹ ٹھہرو, رک جاؤ ذرا. یہ اصحاب کہف ہیں, یہ تو اصحاب کہف ہے. یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن, ایک جن اٹھا ہے, انا آتی کا, میں لاؤں گا. نبی نے چہرہ جن کا دیکھا, کہنے لگے کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے کو 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں. تو 12,000 کلومیٹر کا سفر ہے, کتنے 100 گز کا وہ تخت ہے, اٹھانا ہے, جانا ہے, لانا ہے. آ جاؤں میں؟ آپ نے میں تھلے بے. قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, اس نے کہا انا آتی کا, مجھے اجازت دے میں لے کر آتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ یوں اپنی طرف دیکھیں پھر میری طرف دیکھیں, آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی, میں جا کر لے کر واپس پہلے آؤں گا. اللہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر سلیمان کے مرید کے لیے پلک جھپکنے کے وقت میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جواب دے سارے, کرتا ہے. 309 سال کو 1.5 گھنٹے کا کرتا ہے. نہیں رک جاؤ, ابھی نہیں, پھر ابھی ٹھہرو. پھر اگر یہ بات ہے تو پھر ابھی ٹھہرو. سورہ بقرہ میں آنے دو, دوسرا سورہ ہے, اور 295 نمبر آیت کو سامنے آنے دو. یار میں کیا کروں, مجھے نہیں کچھ آتا, میں کیا کروں. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں میرے ذہن میں چلتی جا رہی ہیں,
اور آج تو میں بالکل بے ربط سی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا آپ سے بات کر رہا ہوں. اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بندہ گزرا اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے اور اس نے کہا یا اللہ یہ اجڑی ہوئی بستی کو کون بسائے گا؟ پتہ چلا کچھ قدم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجڑی بستی سے گزرے تو بس جاتی ہیں. جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قالا کم لبستا، چل ٹھیک ہے پھر عزیر لمحہ پہ، اب بتا تو کتنی دیر سویا؟ قالا لبست یوما او بعد یوم، اس نے کہا میں تو ابھی ابھی لیٹا ہوں، ابھی ابھی. اللہ فرمایا لبستا میاتا آمی، اے عزیر 100 سال گزر گیا ہے. جواب دو مجھے، یہ تمہارے عقل میں آنے والی باتیں ہیں، تمہارے عقل میں نہیں آئیں گے تو تم جان چھڑاؤ گے. نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا. جو عزیر نبی کے لیے 100 سال کو 5 منٹ کا کرتا ہے، اصحاب کہف کے لیے 300 سال کو 10 منٹ کا کرتا ہے، اور آصف بن برخیہ کے لیے ہزاروں کلومیٹر کو پلک جھپکنے تک کرتا ہے. اگر اب علی کہے کہ میں گھوڑے کی پہلی رکعت پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے؟ اگر علی کہے کہ میں گھوڑے کی پہلی رکعت پر بسم اللہ پڑھ کر الحمد شروع کرتا ہوں، اگلی رکعت تک سارا قرآن پڑھتا ہوں، تیری عقل میں تو عیسیٰ کے ملنگ نہیں آئے تو محمد کا علی کیسے آ جائے گا؟ اور تیری عقل میں تو عیسیٰ کے ملنگ نہیں آئے، مصطفیٰ کا علی کیسے آ جائے گا؟ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. جا کے علی کا پوچھنا ہے تو کسی شباز کلندر کو پوچھ. ریت کے ٹبے پہ بیٹھ کے کہہ رہے حیدری ام کلندرم مفتم، بندہ مرتضی علی ہستم، بندہ مرتضی، بندہ مرتضی، بندہ مرتضی. اوے بندہ مرتضی کا ترجمہ تو کروا لو. جب زمانہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، 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 اس زمانے میں کھڑا ہو کر کہے میں علی کا بندہ ہوں. بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، اور پیران دا پیر ہو گیا کہ سگے کوئے شیر یزدانم. جب سے علی کی گلی کا کتا ہوا تب سے میں پیروں کا پیر ہو گیا. جسے سمجھ آ رہی ہے بولو. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تلاوت کر. آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ جی 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 تو ٹھیک ہے میں پھر چھوڑ دیتا ہوں جناب، جو میں پڑھ رہا ہوں میں نے چھوڑ دیا. یہ لے سرکار، یہ تو میں مکمل ہو جاؤں گا پر یہ تو مکمل، تو میں وہی تو مجھے کہہ رہے ہیں تو میں پڑھنے لگا ہوں. جی سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے. جسے اللہ مگروں لا دے نا اسے خانقاہوں کے قریب نہیں آنے دیتا. جسے اللہ مگروں لے دے نا اسے خانقاہوں کے قریب نہیں دیکھیں میں پھر اس آیت پر آیت پڑھنے لگا ہوں، اسی طرح اسی منہج کی آیت اسی سورہ میں. اب میں کیا کروں، جو آیت شروع کی ہے اس پر پھر آیت یاد آ رہی ہے. وَمَن يُضْلِلْ. اچھا تو پھر آپ اپنے گاؤں میں میرا ٹائم لینا، پھر میں سود پہ آگے. یہ تو تصوف کی محفل ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا. پھر
ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. بالکل آؤں گا جی. میں کہاں پر تھا؟ سورہ الکہف پہ تھا. 18 نمبر سورہ. میں 17 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. 17 نمبر آیت. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ بہت بڑی آیت ہے. یہ ادھار ہوگی آیت, ساری نہیں پڑھ سکتا, بس آخری الفاظ پڑھ رہا ہوں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مجھے مزہ آیا ہے یار. ترجمہ وہی ہے, وہ جو جنہوں اللہ مغروں لائے, جنہوں اللہ مغروں لائے, ترجمہ وہی ہے. ایس آیت بھی وہی ترجمہ ہے. آیت کو سنیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ کی آواز کان کو ترس رہے ہیں نا, تو پھر بولیں گے تو بات پڑیں گی نا. من کوئی بھی ہو جی, من کوئی بھی ہو جی. یضلل بد نصیب ہے, اللہ کا دھتکارا ہوا ہے, اللہ کا گمراہ کیا ہوا ہے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا. ساری زندگی گزار کے اسے کوئی ولی مرشد ہی نصیب نہیں ہوا. جسے اللہ مغروں لا دے اسے مرشد بھی نہیں لبتا, جسے اللہ مغروں لا دے اسے ولی بھی نہیں لبتا, جسے اللہ مغروں لا دے اسے خانقاہ پہ بھی نہیں آنے دیتا. اور پھر میں یہاں پر آیا تھا وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک. مصطفیٰ تلاوت کرو, تلاوت. سارے مجمع بولو, سرکار کیا کرو؟ تلاوت کرو. اور یہ بھی میں بات واضح کر دوں کہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اصحاب الکہف کے یعنی ولیوں کے ذکر کی, یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اس کے بعد آخری آیت ہے اور واقعہ ختم. قرآن میں یہ واقعہ ختم, اس کے بعد اگلا واقعہ شروع ہوا. یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اور آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ this verse is the moral of complete سورہ. یہ نتیجہ ہے سورت کے واقعے کا. نہیں, اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی کہ ہم ایک سٹوری لکھتے ہیں, سٹوری, پوری سٹوری لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں مورل, نتیجہ. وہ نتیجہ اصل میں مخاطب ہوتا ہے پڑھنے والے کے ساتھ کہ تمہارے لیے اس میں یہ سبق ہے. پچھلی ساری ہے سٹوری, پچھلی ساری کیا ہے؟ سٹوری. یہ ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ نتیجہ. کہاں سے شروع کیا؟ تلاوت کرو سرکار. کیا کرو؟ اب میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو پچھلے واقعات کا ذکر دیکھتا ہوں تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ذکر کرو اپنے دادا ابراہیم کا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, ذکر کرو اپنے چھوٹے دادا اسماعیل کا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, ذکر کرو موسیٰ کا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, ذکر کرو ادریس کا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, ذکر کرو مریم کا. لیکن آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حبیب صاحب کہف کا ولیوں کا ذکر کرو, کہا نہیں مصطفیٰ اس کی تلاوت کرو. بولو سارے, اس کا کیا کرو؟ آواز دے مجھے سارے قرآن کی, کیا کرو؟ اب کیا فرق ہے کہ اگر نبی اس کا ذکر کرتے تو پھر کیا حرج ہے, اور اگر تلاوت کہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے, کیا معنی ہے تلاوت کا؟ شاہ صاحب تلاوت کا معنی کیا ہے بھائی؟ تلاوت کا معنی کرے میرے ساتھ بیٹھ کر. 1000 روپے دیں یار, 1000 روپیہ نذرانہ پیش کروں گا جو مجھے تلاوت کا معنی کر کے بتائے گا. سرکار پڑھنا نہیں ہے, تلا تلوا تلیا, تو تلا یا تلو کی تلا میں گردان نہیں سنوں گا, وہ تو میں سنا دوں گا آپ کو. قبلہ شاہ صاحب
یہ تو نہیں اب میں دوں گا. تلاوت کا مادہ اشتقاق دیکھ لیں, پھر قرآن میں تلاہا دیکھیں, والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا کا مادہ اشتقاق تلاوت والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ اشتقاق فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ اپنے معنوی اعتبار میں اپنے روٹ ورڈ کے گرد گردش کرتا ہے. تو تلاہا کا کیا معنی ہے؟ قسم ہے اس چاند کی جو سورج کی تلاوت کرتا ہے, یعنی تلاوت کے پیچھے, سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو تلاوت کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اصحاب کہف کا پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے, مصطفیٰ امت کو ولیوں کے پیچھے پیچھے چلا. ہائے ہائے, جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہو. یار پیچھے 28 آیتیں ہیں, 26 27 آیتیں, 26 آیتوں میں ولیوں کا ذکر ہے, اور آگے یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے تلاوت کرو, اور ان پر تلاوت کرو, یعنی قیامت تک آنے والی تیری امت ولیوں کے پیچھے چلنی چاہیے, یہ خدا کی مرضی ہے. نبی کی ڈیوٹیاں پڑھیں قرآن میں سے, سرکار مدینہ کی ڈیوٹیاں پڑھیں. آپ شاہد ہیں, آپ مبشر ہیں, آپ نذیر ہیں, آپ داعی اللہ ہیں, آپ سارا کچھ ہیں نا, سراج منیر ہیں, رحمت للعالمین ہیں. لیکن جہاں بھی خدا نے اللہ کی نبی کی بعثت کا ذکر کیا, پہلی ڈیوٹی یہ لگائی ہے یتلو علیہم آیاتی, یتلو علیہم آیاتی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. حضرت ابراہیم کیا گئے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اچھا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اب مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے. آیتیں کون ہیں؟ کانوا من آیاتنا عجبا, کیا ولی اللہ کی آیتیں نہیں ہیں؟ من یہدہ اللہ فہو المہتدی, کیا یہ اصحاب الکہف اللہ کی آیتیں نہیں ہیں؟ نبی مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے پہلے مصطفیٰ اپنی امت کو اللہ کی آیتوں کے پیچھے چلائے. اسی لیے کہا تھا انا یا انی, دونوں الفاظ ٹھیک ہے, تارکم فیکم الثقلین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہو. مصطفیٰ کا ابو بکر کے مصلی پر کھڑا کرنا اور علی کا من کنت مولا کہنا اور قرآن اور اپنی اہل بیت کے سپرد کرنا, اصل میں آیات کی تلاوت ہوئی ہے. بدبختو ہمیں کہتے ہو بابوں کے پیچھے کیوں لگے ہو, بابے دے پیچھے کیوں لگے ہو, بابے دے پیچھے کیوں لگے ہو. بابے دے پیچھے ہم اپنی مرضی سے نہیں لگے, خدا نے لگوایا ہے, مصطفیٰ سے لگوایا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ. میرا خیال ہے کافی ہے, یہ ختم نہیں ہونے والا, یہ تو نہیں ختم ہونے والا, مجھ سے تو نہیں ختم ہوگا. ویسے بھی ہمارا تو خاندانی کام ہے عشاء پڑھ کے بیٹھنا اور فجر کے وقت چھوڑنا. یہ تو میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ ممبر پہ آیا ہوں تو میرا 4.5 گھنٹے سے کم تقریر نہیں ہوتی تھی. وہ تو پھر علماء دسیا انج نہیں کریدا. میں کہ ساڈا کاروبار ہے خاندانی, ساڈا خاندانی کام ہے. انہاں کہ انج نہیں ہوندا, اتنے 35-40 منٹ دا ہوندا ہے. وہ ذرا ساڈا فری ہوندا سی, انہاں پھر دسیا فری بھی نہیں ہوندا, چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک ہوندے نے. وہ پھر میں مان گیا, میں کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کو پورا کریں, یہ پورا نہیں ہو سکتا, ورنہ ایسے ہوگا کہ صبح اللہ کی قسم سکھ بھی کلمہ پڑھ کے فرید فرید کرتے تھے.
اور ان کی نسلیں آج بھی ہمارے گھروں میں آ کے بتاتی ہیں ہمیں کلمہ آپ کے پردادا محمد حسین شاہ نے پڑھایا ہوا ہے. تو بس کافی گفتگو ہو گئی, کوئی آیت بھی پوری نہیں ہو سکی. بس تھوڑا تھوڑا قرآن حکیم کا فیض ہم نے کافی جگہ سے لیا ہے. تو وہ سارا دن بکریاں چراتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے. تو آج اس نے اس جوان کو بٹھا لیا, تازہ تازہ بکریوں کا دودھ پلایا اور پوچھا, جوان تو کدھر جانا ہے؟ او سکھے یار ادھر پیر خانہ ہے تے ادھر میرا گھرانہ ہے, ادھر میرا گھر ہے تے ادھر میرے سائیاں دا در ہے. جمعے واسطے ادھر جانا زیارت کرنا, اللہ دیاں آیتاں وینا. ہائے ہائے, میں پھر کہوں گا اللہ دیاں آیتاں وینا, اللہ دیاں آیتاں وینا. بڑا بڑا جملہ آپ کھا گئے ہیں, اللہ دیاں آیتاں وینا. میں پھر اکھ لگا, اللہ دیاں آیتاں وینا, اللہ دیاں آیتاں وینا, اللہ دیاں آیتاں وینا. تسی چپو میں تسبیح کراں گا, اللہ دیاں آیتاں وینا. ادھر جانا تے اللہ دیاں آیتاں وینا ہیں, اللہ دیاں آیتاں وینا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. کیا ہے آگے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسن بشر ولم اکو بغیا. بی بی نے کہا میرے ہاں بیٹا کیوں ہوگا, مجھے ہوا نہیں اور مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا اور بغاوت بھی میں نے نہیں کی. کہنے لگا قال ربکی ہوا علیہ حجن, یہ اللہ نے کہہ دیا ہے بی بی مریم ایسے ہی ہونا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں چھوئے بھی کوئی نہ اور بیٹا بھی ہو جائے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا, یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے, اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے. بھائی ساری آیتیں لفظوں والی نہیں ہوتی, کچھ آیتیں چلتی پھرتی بھی ہیں, کچھ آیتیں کھاتی پیتی بھی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نبیوں کو کٹھا کر کے مصطفیٰ کے ملاقات کروا رہے. نبی زمین پر آ کہہ رہے اللہ نے مجھے رات اپنی آیتوں سے ملاقات کروائی ہے. پتہ چلا کچھ آیتیں چلتی پھرتی بھی ہوتی ہیں نا. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں مریم کو اللہ کی آیت کہتے ہیں نا, تو اگر مریم اللہ کی آیت ہو سکتی ہے تو زہرا کتنی بڑی آیت ہوگی. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لے یار. اگر مریم اللہ کی آیت ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کتنی بڑی آیت ہوگی. تو اگر اصحاب کہف اللہ کی آیت ہو سکتے ہیں تو معین الدین کتنی بڑی آیت ہوں گے. تو کہنے لگا میں ادھر جاتا ہوں اور اللہ کی آیتوں سے مل کر آتا ہوں. ایتھے بندے پریشان بیٹھے نہیں یار. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, تیری تے گھر والی اللہ دی آیت ہے, تو کی کرنا پیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بابے نے کہا یار وہ کون نے؟ کہنے لگا مرشد نے. بابے نے کہا بھائی مرشد کیا ہوتا ہے؟ ایک باری سارا مجمع کو مرشد, قرآن کی ایک ایک حرف کی قسم ہے جس کے منہ سے نکلا ہے مرشد, اللہ نے اس کے 50 گناہ معاف کر دیے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کے 50 گناہ معاف ہو گئے ہیں, آپ کے 50 درجے بلند ہو گئے ہیں, آپ کو 50 نیکیاں مل گئی ہیں. پھر کہو مرشد. ہاں مرشد 50 ہیں یار, میم را شین دال اور الف 50 ہیں. مرشد کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مرشد کتنے سے بنا؟ مرشد کتنے سے بنا؟ اب میری شکل کیا دیکھتے ہو, آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پائنتن پاک کون ہے. بولنا چاہیے تھا آپ کو فوراً کہ اچھا جو بھی مرشد بنتا ہے اسی گھر سے بنتا ہے. تو مرشد کتنے سے بنا؟ لیکن اگلا جو الف ہے وہ ساکن ہے, لکھنے میں آگے ہے, حرکت نہیں آئی اس پر, تاکہ سمجھ آ جائے کہ مرشد وہی ہے جو 5 کا بھی نوکر ہو 4 کو بھی مانتا ہو. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا.
جس کے دل میں نبی کے 4 یاروں کی عزت نہیں ہے، ہم اسے جو مرضی مانتے ہیں، مرشد انسان مانتے ہیں، اسے مرشد نہیں مانتے۔ جس کے دل میں پائنتن پاک کی عزت نہیں ہے، ہم اسے مرشد نہیں مانتے۔ تو کچھ بندے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی ہمارے مرشد ہیں، کچھ بندے کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے مرشد ہیں، تو نبیوں دے نبی ہمارے پیر ہیں۔ اس الو کے پٹھے سے کہیں کہ اللہ میں آیت میں نبی کی امت سے یہ نہیں کہا نبیم مرشدہ، بلکہ کہا ہے ولیم مرشدہ۔ تیرا نبی نبی ہے لیکن تجھے مرشد کے لیے کسی ولی کا تلاش کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا مرشد ہیں ادھر، تو وہ کہنے لگا بھائی مرشد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، صبر کا پہاڑ ہوتا ہے مرشد۔ سنو ہے، صبر کے پہاڑ کو مرشد کہتے ہیں، حلم کے آسمان کو مرشد کہتے ہیں، نرمی اور شفقتوں کے۔ میں تنوں ایک گل دساں، جدے کول آ کے تسی اپنے آپ نو بچہ بچہ محسوس کرو نا، سمجھا جے تہاڈا سچی مچی مرشد ہے۔ جدے کول آ کے تانوں اے فیلنگ نہ آن سید ہے ٹھیک ہے، بزرگ عالم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مرشد نہیں ہے۔ مرشد ہوئے جدے کول بہ کے بندے نو اپنا آپ بچہ بچہ فیل ہوئے، محسوس ہوئے میں ابے کو لا کے بہ گئے۔ ایڈا بھی وڈا پیر نہ ہوئے کہ بندہ او دن گل ہی کوئی نہ کر سکے، او نہ ہوئے باہر دیاں کندھاں ہی پنوانیاں پہ جان بیت ہو کے۔ ایڈا اڑا پیر نہیں پھڑی دا، پیر بھی صاحب دا ہونا چاہیے جدے کول بہ سکیں، ہول سیل تے مرید نہیں ہوئی دا۔ اے کچھ پیر میں ویکھے نا ہول سیل تے مرید کر لیندے نے، ہول سیل تے مرید ہون دی لوڑ نہیں، مرید اتھے ہونا ہے جتھے اگلا قدر بھی جانے۔ غلام فریدہ دل اتھے دویے جتھے اگلا قدر بھی جانے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سرکار نے بڑے شفیق نے، وہ کہنے لگا مینوں بھی نال لے چل۔ وہ شکر نہیں یار مینوں تے کوئی ضروری کام ہے تے تو چلا جا کے میرا سلام عرض کریں تے انہاں نو آکھی سرکار تہاڈا مرید ملیا ہے، وہ تانوں سلام آندا سی تے آندا سی مینوں ہی مرید کر لو۔ انہیں وہ بکریاں اپنے بچے دے حوالی کیتیاں تے آپ سفر کردہ میر علی شاہ دے پیر میر علی شاہ صاحب دے پیران دے پیر، اے پیران دے پیر، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، پیران دے میر علی شاہ صاحب سیال شریف نا، تے سیال والے تونسا شریف، انجی ہے نا، تونسا شریف پہنچیا جی تونسے۔ اچھا جی ویکھیا کہ پیر خانہ آستانہ تے کمال ہے کہ ہر پاسے بندے بارش سنت رسول سجا کے پگاں بن کے دین دا کام ہو رہا ہے، سرکار دے دین دی خدمت جاری ہو ساری ہے۔ اچھا ہن سارے بندے تواڈے ورگے سیانے تے نہیں ہوندے، کچھ میرے ورگے نالائق جنہاں نوں کوئی ایٹیکیٹس نہیں، وہ بھی تے ہوندے نے نا، ان کوئی نہیں سی پتا بزرگاں کول کیویں آئی دا میرے انگر، اون جی سنے جتی آ رہے ہے تے پٹھاناں دیاں نظراں انج کر کے پئیاں نا جدوں مریداں دیاں، تے وہ تانوں پتہ پٹھان اگے لال ہوندے نے، تے اتوں انہاں دیاں اکھاں لال ہوئیاں، تے جدوں نا آستین کھول کے انج کر کے بٹن کھول کے باواں ٹنگیاں نا، تے انہوں خیال آیا وہ تے آندا سی بڑے شفیق نے، تے اے تے مینوں مارن لگے نے سارے۔ اچھا او دا جے رنگ اڈیا ہی ہے تے سرکار پیر خواجہ سلیمان تونسوی دی نظر اٹھی تے سرکار پیر پٹھان لاجپال نے دھیان ماریا تے بابا جی دی نظر پہ گئی تے تسی دعا کرو تے بابا جی دی نظر پہ جائے، تسی میرے واسطے دعا کر چھڑو بابا جی دی نظر پہ جائے، تسی تے آپ بابے بیٹھے ہو تے میرے واسطے دعا منگو کہ بابا جی دی نظر پہ جائے۔ میں ویکھیا جے اگر بابا جی دی نظر پہ جائے نا، اے میں ویکھیا ہے اگر بابا جی دی نظر پہ جائے نا تے پھر میں بو والیاں مچھلیاں جنت جاندیاں ویکھیاں نے، پھر میں بھیڑیے جنت جاندے ویکھے نے،
ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਚੀਆਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, لیکن شرط وے جے بابا جی دی نظر پہ جائے. گھر جا کے سبحان اللہ آکھو اگر بابا جی دی نظر کسے کتے دے پتر تے پہ جائے تے اللہ تے اونوں جنت لے جاندا ہے، تے جے مصطفیٰ دے غلام تے پہ جائے اونوں تے پھر بڑی عزت نہ لے کے جاندا. نظر اٹھی سرکار دی، فرمایا رک جاؤ، سارے ٹھہر گئے. انہوں آندے نے آ جا. وہ جتی پھڑ کے کسی سائڈ تے کیتی، وہ آیا، انہاں متھا چومیا، انہوں پیار دیتا، انہیں دست بوسی کیتی. سرکار فرماندے نے کیویں آئے؟ وہ ہن چونکہ میرے منگر گھبرا گیا سی جویں میں گھبرایا بیٹھا. بھئی اینے سید تے تو عالم سید تے میرے ورگا غریب تے پھسی گیا ہے نا. وہ جویں میں نہیں گھبرایا بیٹھا، میرے کو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکیا، انجو بھی گھبرا گیا. تو جدو بندہ گھبرا جائے پھر وہ زبان ول کھا جاندی. او بابا جی دی شکل ویکھ کے نہ تے کہن لگا سرکار مینوں تہاڈا پیر ملیا ہے، تے او پیاندا سی کہ مینوں وی پیر کر چھڈو. جدوں خواجہ سلیمان دے منہ اے جملہ سنیا نا تے انہوں آندے نے ایک واری پھر آخ. او پھر آندا ہے سرکار مینوں راہ وی تہاڈا پیر ملے ہے، تے او پیاندا سی مینوں وی پیر کر چھڈو. خواجہ سلیمان فرماندے نے ایک واری پھر آخ. انہیں پھر آکھیا سرکار مینوں راہ وی تہاڈا پیر ملے ہے، تے او پیاندا سی مینوں وی پیر کر چھڈو. توسے دا شہنشاہ آندا ہے ایک واری پھر آخ. جدوں آکھے نا مینوں تہاڈا پیر ملیا ہے تے خواجہ صاحب دی اکھاں وچ آنسو آن، اتھرو آن، تے آنسو آن تے آکھن ایک واری پھر آکھنا. او آکھے مینوں تہاڈا پیر ملیا ہے تے او آندا سی مینوں وی پیر کر چھڈو. جدوں نے تیجی واری آکھے نا مینوں تہاڈا پیر ملیا ہے تے او آندا مینوں وی پیر کر چھڈو. خواجہ سلیمان اپنے پتر نو آواز دے کے فرماندے نے او میرا لال جا گھر تے اندروں میرے کمرے وچوں او پگ لے آ جیڑی چشتیاں والے پیر نے بنی سی، جیڑی قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے بنی سی. او پگ لیا جیڑی چشتیاں والے پیر نو حضرت فخر جہاں بنی سی نا. او پگ لیا جیڑی فخر جہاں دے سر تے نا نظام الدین اولیاء نے بنی سی نا. تے او پگ لیا جیڑی پاک پتن والے فرید نے نظام الدین نو بنی سی. تے لیا او پگ جیڑی بابا فرید دے سر تے قطب الدین نے بنی سی نا. تے قطب الدین دے سر تے خواجہ معین الدین نے بنی سی. تے معین الدین دے سر تے انہاں دے پیر اگوں، انہاں دے پیر اگوں، انہاں دے پیر اگوں حضرت ممشاد علوی نے بنی سی. تے ممشاد علوی دے سر تے حضرت حذیفہ نے بنی سی. حذیفہ دے سر تے حسن بصری نے بنی سی. تے حسن بصری دے سر تے مولا علی نے بنی سی. تے او پگ لیا جیڑا مولا علی دے سر تے محمد مصطفیٰ نے بنی سی. اندروں صاحبزادہ پگ لے کے آیا تے انہوں کہنے لگے اُرا آئے او بیلیا اُرا آ. او آگاں ہویا انہیں سر کیتا، او دے سر تے پگ رکھ کے پہلا ول مار کے آندے نے اے علم دا والی، اے حلم دا والی، اے طاعت دا والی، اے زہد دا والی، اے توبہ دا والی، اے تقوی دا والی، تے اے شملائی فقیر دی عزت دا. پگ پوری ہو گئی، متھا چم کے اندنے مبارک ہوئی لوکاں نو مرید کرنے ہاں تینوں پیر کر چھڑے آئے. اللہ اس آستانہ کرم کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے.